شریف کے پروگرام میں بیٹھا تھا، بندگی صاحب ایک صاحب کہنے لگے غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، پانچویں، 30ویں، 36ویں اور 40 تفسیریں بیان کر دی۔ وہ میرا اپنا تھا، میں مجلس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب ان میں سے ایک تفسیر ہم کو تو بتاؤ، بات تو تب بنے گی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ سماعت کرنے والے احباب سے چند معروضات ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر کوئی موصوف اپنی کم علمی کی بنا پر آپ کی شان میں کچھ ایسے کلمات ادا کرے تو وہ سند نہیں، وہ بات کسی کے لیے سند نہیں، جبکہ میرے پاس الحمدللہ محققین کے، محدثین کے حوالہ جات کے انبار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے تصدق سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر عنایت سے۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ذات ہے جس میں اللہ کریم جل وحدہ لا شریک نے اتنے کمالات رکھے ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے سامنے زانو تلمذ ہوئے اور آپ سے فیض حاصل کیا، جس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ محقق دوران شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہے، چونکہ اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پاک پر، تو آپ نے لکھا ہے یہ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، تمام مسالک کے لوگ آپ کو مانتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک تفسیر نہیں بلکہ ایک آیت کی 40 طرح کی تفاسیر بیان فرمائی۔ تو یہ بہت بڑی سند ہے، یہ کسی عام عالم کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بہت بڑے محدث کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اس سے آگے تھوڑا جایا جائے، ایک اور محدث ہیں جن کا نام حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ جب نگاہ غوثیت میں نہ آئے تھے اس وقت ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن محدث تھے۔ انہوں نے بارگاہ غوثیت میں آنے کا شیخ ابو عباس سے تقاضا کیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک عبد القادر جیلانی ہے، وقت کے غوث ہیں، مجھے بھی آپ کے در پہ لے جایا جائے۔ میں آپ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث بنے کہ یہ فرماتے تھے جب میرا آخری غسل کروانا ہو تو جن کلموں سے میں حدیث مبارکہ لکھتا ہوں ان کے تراشے ہوئے سارے کے سارے میرے گھر میں موجود ہیں، تراشے ان کو آگ لگا کر میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی، یہ میں نے ان کی یہ شخصیت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جب آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حضرت شیخ ابو عباس کے ساتھ حاضر ہوئے تو سامنے آ کر بیٹھے تھے، بیٹھنے سے اپنی نگاہ بصارت سے دیکھا، چونکہ اللہ والے دیکھنے والے تو بڑی دور تک دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالی میں سے فیض مصطفی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آپ نے یوں کر کے نگاہ ڈالی اور مسکرا کر فرمایا آپ کچھ پوچھنے آئے ہیں؟ چونکہ عالم تھے، پوچھنے آئے ہیں؟ جی حضور۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 تفسیریں مختلف بیان فرمائیں۔ تو ابن جوزی اور شیخ ابو عباس آپس میں رائے ملا رہے تھے، 11 تفاسیر کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 40 تفاسیر مزید بیان فرمائی۔ جب 51 تفسیریں بیان ہونے کے بعد 51 تفسیریں بیان ہونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ابن جوزی یہ تو میں نے قال کی باتیں کی ہیں، آپ کوئی حال کی بات بھی بیان کر دوں؟
جی حضور مہربانی فرمائے، آپ نے حال کی ایک تفسیر بیان فرمائی تو شیخ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے، پھاڑ کر آپ کے قدموں پہ گرے اور عرض کی حضور میں مان گیا۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا معصوف نے اگر مطالعہ نہیں کیا تو اس میں ہمارا قصور نہیں، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہنسی مزاح کی بات کرنا یہ علماء کی شایان شان نہیں۔ جو کچھ جس کو مقام ولایت میں نصیب ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا فیض میرے غوث العالم کا فیض ہے۔ اس لیے میں معصوف سے یہ دوبارہ خدمت میں عرض کروں گا، مہربانی فرمائیں، نظر ثانی فرما کر اس پر غور و فکر کریں۔ اتنی عظیم ہستی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو حقائق سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔